اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب مناقب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 499 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باب ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو محيات يحيى ابن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن ابن اخي عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی علی ابن سعید الکندی نے، انہوں نے روایت کی ابو محیات یحییٰ ابن یعلا سے، انہوں نے روایت کی عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتیجے سے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتیجے نے کہا: لما ارید قتل عثمان جاء عبداللہ ابن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرك. کہا جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا: آپ کو کیا چیز لائی ہے، یعنی آپ کیوں آئے ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. قال اخرج الى الناس فاطردهم عني فانك خارجا خير لي منك داخلا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس باہر جائیے اور ان کو مجھ سے دور کرے، کیونکہ آپ کا باہر ہونا میرے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اندر ہو. یعنی یہاں اندر آپ مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے. ہاں، باہر جا کر آپ ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں. فخرج عبداللہ الی الناس، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف باہر نکلے. فقال ایھا الناس انه كان اسمی فی الجاہلیت فلان فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اے لوگو، جاہلیت میں میرا نام یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اسلام میں یہ نام عبداللہ دیا. وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتْ فِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ونزل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عبداللہ ابن سلام نے مزید فرمایا کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. وشهد شاهد من بنی اسرائیل، یہ آیت بھی میرے بارے میں نازل ہوئی. یہ عزیز طلباء کرام سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 ہے. وشهد شاهد من بنی اسرائیل على مثله، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آئے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور تم لوگ تکبر ہی کرتے رہو. مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ مشرکین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہے، تم لوگ اس کے نہ ماننے والے ہو، لیکن بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس پر ایمان
لائے، اس کی گواہی دے، اور تم لوگ تکبر میں رہو، تو کیا یہ انصاف والا معاملہ ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ دوسری آیت کریمہ، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ سورۃ الرعد کی آخری آیت ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ جل شانہ کافی گواہ ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب یعنی تورات کا علم ہے۔ مراد اس سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر مزید انہوں نے فرمایا ان لوگوں کو، بلوائیوں کو، ان للہ سیفا مغمودا عنکم وان الملائکۃ قد جاورتکم فی بلدکم ھذا الذی نزل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاللہ اللہ فی ھذا الرجل ان تقتلوہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تم سے میان میں کی ہوئی ایک تلوار ہے، اور بے شک فرشتے تمہارے پڑوسی ہیں تمہارے اس شہر میں جس میں تمہارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، یہیں پر فروکش ہوئے تھے، بس اللہ سے ڈرو اس شخص کے حق میں اس سے کہ تم اس کو قتل کرو۔ فواللہ لئن قتلتموہ لتطردن جیرانکم الملائکۃ ولتصلن سیف اللہ المغمود عنکم فلا یغمد الی یوم القیامہ۔ اللہ کی قسم اگر تم اس شخص کو تم نے قتل کیا تو تم ضرور اپنے پڑوسی فرشتوں کو دھتکار دو گے، یعنی اس شہر کی حرمت کو پامال کر دو گے تم لوگ، اور تم ضرور اپنے اوپر اللہ کی میان میں کی ہوئی تلوار کو سونت لو گے، اور پھر وہ قیامت تک میان میں واپس نہیں جائے گی، یعنی قتل و قتال کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جو پھر قیامت تک رکنے کا نام نہیں لے گا۔ قالوا اقتلوا الیہودی واقتلوا عثمان۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس یہودی کو، یعنی مراد اس سے عبداللہ ابن سلام ہے کیونکہ یہ پہلے یہودی تھے پھر ایمان لے آئے تھے، اس یہودی کو بھی قتل کرو اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کرو۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ هذا حدیث غریب انما نعرفه من حدیث عبد الملک ابن عمیر، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے جانتے ہیں صرف عبد الملک ابن عمیر کے حدیث سے۔ وقد روا شعیب بن صفوان هذا الحدیث عن عبد الملک ابن عمیر فقال عمر بن محمد ابن عبداللہ ابن سلام عن جدہ عبداللہ ابن سلام، اور اس کو شعیب ابن صفوان نے روایت کیا ہے اس روایت کو عبد الملک ابن عمیر سے، اور کہا عمر ابن محمد ابن عبداللہ ابن سلام عن جدہ عبداللہ ابن سلام، یعنی عمر نے یہ روایت نقل کی ہے۔ عمر یہ محمد کا بیٹا ہے اور محمد وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، تو گویا کہ عمر نے یہ روایت اپنے دادا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له، ہمیں روایت کی قتیبہ نے روایت کی لیث سے، اور لیث نے روایت کی معاویہ ابن صالح سے، معاویہ ابن صالح نے روایت کی ربیعہ ابن یزید سے، ربیعہ ابن یزید نے روایت کی ابو ادریس الخولانی سے، ابو ادریس الخولانی نے روایت کی یزید ابن عمیرہ سے۔ یزید نے کہا کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ موت کا وقت قریب آیا، قیل لہو تو ان سے کہا گیا یا ابا عبد الرحمن اوصنا، قال اجلسونی فقال ان العلم والایمان مکانہما من ابتغاہما وجدہما یقول ذلك 3 مرات والتمسوا العلم عند 4 رہط۔ تو لوگوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن ہمیں وصیت کیجئے۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ،
پھر ارشاد فرمایا علم اور ایمان اپنی جگہ ہے، یعنی راستے میں نہیں پڑے بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے، طلب کرنا چاہیے۔ من ابتغاہما وجدہما، جو ان کو چاہے گا پائے گا، یعنی علم دین اور ایمان طلب ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ مزید فرمایا کہ علم 4 شخصوں کے پاس تلاش کرو، عند عویمر ابی الدرداء وعند سلمان الفارسی وعند عبداللہ ابن مسعود وعند عبداللہ ابن سلام الذي كان یہودیا فاسلم۔ عویمر، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھا پھر اسلام لایا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ عاشر عشرۃ فی الجنۃ، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جنت میں 10 میں سے ایک ہے۔ وفی الباب عن سعد، ھذا حدیث حسن غریب، اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلامی نام عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو یوسف، اور یہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے خاندان میں سے قینقاع والا جو خاندان تھا انہی میں سے تھے، جن کا شجر نسب حضرت یوسف علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ ان کا جو نسب ہے عبداللہ ابن سلام ابن حارث، یہی ہے۔ یہ قبیلہ خزرج میں ایک خاندان بنی عوف کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک شاخ ہے جس کا نام قواقل ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قواقل کے حلیف تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام حسین تھا، بعض اس کو حسین کہتے ہیں صاد کے ساتھ اور بعض حسین، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے لیے باغ میں پھل چننے کے لیے گئے تھے کہ ان کے کانوں میں خبر پڑی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ میں جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، پھل توڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کی زیارت سے شرف اندوز ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو اپنا مسکن بنایا، آپ کا مستقر متعین ہو گیا، تو پھر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ سے 3 سوالات کروں گا، 3 باتیں دریافت کروں گا جن کے جواب کوئی پیغمبر ہی، صرف پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ تینوں سوالات کرنے کے بعد جب آپ علیہ السلام نے اس کے جوابات دے دیے تو فوراً ہی یہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فوراً ہی یہ ایمان لے آئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یہ عالم ابن عالم تھے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک فتنہ پرور قوم ہے اور میں چونکہ خاندانی عالم ہوں تو لہٰذا آپ ان کو بلا کر میری نسبت ان سے دریافت کیجئے، لیکن ان کو ابھی میرے اسلام لانے کے بارے میں خبر نہ دیجئے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، یہود کو طلب فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا عبداللہ ابن سلام کون شخص ہے؟ تو وہ بولے وہ ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، یعنی رئیس ابن رئیس ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جواب
उन लोगों ने दिया कि कभी भी नहीं। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर वहां पर छुपे हुए थे, वहां से निकलकर बाहर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी तो कलमा पढ़ते हुए बाहर निकले और यहूदियों से कहा, जरा खुदा से डरो, तुम्हें खूब मालूम है कि ये अल्लाह के रसूल है और इनका दीन मजहब बिल्कुल सच्चा है। मगर वो यहूदी ईमान लाने के बजाय उल्टा अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुखालिफ हो गए, क्योंकि एक तो उनको वहां पर जो नदामत का सामना करना पड़ा, इसने उनको मुश्ताइल कर दिया, और गुस्से में वो ओल फोल बकने लगे, कहने लगे कि तुम झूठे हो और हमारे जमात के बदतरीन शख्स और तुम्हारा बाप भी बदतर था। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने देखा मुझे इसी बात का खौफ था, यानी मुझे यही अंदेशा था कि ये लोग इसी तरह का रद्द अमल देंगे। ये वो सहाबी है जो गज़वात में भी शरीक रहे हैं। ग़ज़वा बदर और उहद में इनके शिरकत के मुतालिक इख्तिलाफ है, मगर ग़ज़वा खंदक और इसके बाद के जितने भी गज़वात हुए हैं उन तमाम में ये शरीक रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो सफ़र बैतुल मक़दस की तरफ हुआ था, उसमें भी ये उनके हमरा थे। इनकी वफात हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में 43 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई है। जी अजीज तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रही तो अगले दर्स में मजीद अबवाब, मजीद मनाकिब के साथ एक बार फिर इंशाअल्लाहुल अजीज आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।